السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم پارہ نمبر 2 کا رکوع نمبر 15 آیت نمبر 243 سے سٹارٹ کریں گے اور دوسرا پارہ ختم ہو جائے گا اگلے پیج تک، تو اس لیے آج ہم 2 رکوع پڑھیں گے۔ یہاں سے شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو اس میں قواعد آئیں گے وہ کون سے آئیں گے۔ اس میں ایک غنہ آ رہا ہے، ایک اس میں اخفاء آ رہا ہے اور اقلاب۔ اب سب سے پہلے آپ جان لیں کہ یہ قاعدے کون سے ہیں، اس کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اخفاء کیا ہوتا ہے، اقلاب کیا ہوتا ہے، اور ایک یہ لفظ کہ اس کو کیسے پڑھیں گے۔ غنہ، اخفاء اور اقلاب، یہ 3 قاعدے اس میں آ رہے ہیں اور میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گی۔ قلقلہ بھی آ رہا ہے، تو آپ پہلے سمجھ لیں، اس کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے۔ تو اس میں ہمارے پاس اخفاء کا قاعدہ آیا ہوا ہے، غنہ کا قاعدہ آیا ہوا ہے، تنوین بیچ میں آئی ہوئی ہے، قلقلہ آیا ہوا ہے۔ اخفاء کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ پہلے سمجھیں اظہار کیا ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ اظہار کے یہ لفظ یاد کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اخفاء کیا ہوتا ہے۔ آپ اظہار کے یہ لفظ یاد کریں گے، ان کو حروف حلقی کہتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ حروف حلقی ہے، اور یہ جب بھی ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ادھر اظہار کریں گے۔ مطلب ہم نے ان کو کس طرح پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جس طرح ہمارے پاس اگر آ گیا ہے من، خیرن، اب نون کے اوپر جزم ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اس کے اوپر جزم ہے۔ اب دیکھیں اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ تنوین ہم اس کو کہتے ہیں 2 زیر، یہ دیکھیں تنوین ہم کس کو کہتے ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ تو دیکھیں یہ 2 زیر ہے، خیرن میں بھی 2 زیر آیا ہوا ہے، تو یہ نون ساکن کہتے ہیں، جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو ہم نون ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ جزم آئی ہوئی ہے تو اس کو کیا کہیں گے، ساکن، اور یہ ابھی کیا ہے ہمارے پاس، نون ساکن، تو ہے نون ساکن۔ نون ساکن کے بعد جب بھی حروف حلقی میں سے کوئی بھی لفظ آئے گا تو وہاں پہ ہم پڑھیں گے من خیرن۔ اگر یہاں پہ خیرن نہ ہوتا، اگر یہاں پہ فا ہوتا، کوئی اور لفظ ہوتا ان کے علاوہ، تو ہم پڑھتے میوں اور اگلا لفظ پڑھتے۔ لیکن جب کہ حروف حلقی میں سے یہ لفظ آ گیا ہے تو ہم من خیرن پڑھیں گے، من پڑھیں گے، میوں نہیں پڑھیں گے، کیونکہ خوا آ گیا ہے حروف حلقی میں سے۔ اس طرح ان میں سے کوئی بھی لفظ آ سکتا ہے۔ تو آپ کو اظہار سمجھ آ گیا کہ جب بھی ان میں سے کوئی بھی لفظ آئے گا نون ساکن کے بعد، نون کے بعد، تو وہاں پہ ہم اظہار کریں گے۔ اب میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل اور بتا دیتی ہوں قرآن سے دیکھ کے، ٹھیک ہے۔ وہ لفظ ہے منہما۔ اب منہما میں ہمارے پاس ہا آ گیا، اب یہ ہا ہمارے پاس حروف حلقی میں سے آیا، تو اس لیے ہم پڑھیں گے منہما، منہما، میوہما نہیں پڑھیں گے، غلط ہو جائے گا، غلط، منہما، کیونکہ ہا آیا ہے حروف حلقی میں سے۔ تو آپ کو مزید سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو ہے اظہار کیا ہوتا ہے۔ یہ آج ہمارے ٹاپک میں نہیں آئے گا، لیکن یہ اس لیے سمجھایا ہے کہ جب آپ یہ لفظ یاد کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اخفاء کیا ہوتا ہے۔ آپ یہ لفظ یاد کریں، حمزہ، ہا، عین، خا، غین، خا، ہا، خا، یہ لفظ آپ یاد کریں گے، آپ کو کلیئر ہو جائے گا اظہار کیا ہوتا ہے۔ 2 ایگزامپلز بھی میں نے آپ کو دے دی ہیں۔ آگے چلتے ہیں اخفاء۔ اب اخفاء جب آپ دیکھیں، اب میں نے ایک ایگزامپل کی، اب اخفاء میں نون ساکن کے بعد جو بھی لفظ آئے گا تو ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ کیا یہ لفظ ہمارے پاس حروف حلقی میں سے تو نہیں آیا۔ اب وہاں پہ ہے ان کتبہ،
اب یہ جو کاف ہے یہ والا کاف ہے، تو یہ اس حروف ہلکی میں موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ اظہار والا حرف نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس؟ اخفا۔ کتبہ، کتبہ، دوبارہ سنیں، اخفا میں ہم دیکھیں گے یہ لفظ حروف ہلکی میں سے تو نہیں آیا، تو کاف حروف ہلکی میں سے نہیں آیا، تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے۔ کتبہ آپ یوں پڑھیں گے۔ اگر حروف ہلکی میں سے کوئی لفظ آ جاتا ہے تو اظہار ہوگا۔ یہ چیز آپ کو ہو گئی ہوگی کلیئر، ٹھیک ہے، کہ جب بھی حروف ہلکی میں سے کوئی لفظ آئے گا نون ساکن کے بعد تو اظہار ہوگا، لیکن اگر یہ والے لفظ نہیں آئیں گے تو اخفا ہوگا۔ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اگلا ہے ہمارے پاس غنہ۔ غنہ کیسے ہوتا ہے؟ اب غنہ ہمیشہ میم اور نون پہ ہوتا ہے، وہ بھی جب یہ مشدد ہوں۔ جیسے ایک میں آپ کو اس کی کامن اگزامپل دے دیتی ہوں۔ ان، اب یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو جائے یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو جائے، چاہے آگے حروف ہلکی بھی آ جائے، غنہ ہو رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر آ گئی ہے شد۔ جب شد آ جاتی ہے تو وہاں پہ غنہ لازمی، لازمن وہاں پہ غنہ ہوگا۔ آگے جو مرضی آگے حروف ہلکی میں سے بھی کوئی لفظ آ جائے، غنہ نہیں رک سکتا۔ آپ اس کو سمجھ لیجیے، یہ فرض ہے، یہاں پہ غنہ ہوگا۔ نون کے اوپر بے شک مطلب حروف ہلکی بھی آ جائے تو یہاں پہ غنہ ضرور ہوگا۔ اب یہ میں نے آپ کو نون کی ایگزامپل دی، اب میں میم کی دوں گی، کہ جیسے ہے مما، 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 اب اس کے اوپر بھی شاد آ گئی، لیکن بے شک آگے حروف ہلکی میں سے کوئی لفظ آ جائے، خواہ آ جائے، تب بھی یہاں پہ غنہ ہوگا کیونکہ اس کے اوپر شاد ہے۔ تو یہ آپ کو ہو گئی ہوگی کلیئر کہ غنہ میم اور نون پہ ہوتا ہے جب یہ مشدد ہو، اور ہوتا ہی ہوتا ہے، کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ اگر یہ مشدد نہیں ہوگا، اگر یہ مشدد نہیں ہوگا، اس کے اوپر شد نہیں ہوگی، مشدد ہم شد کو کہتے ہیں شد، ٹھیک ہے، مشدد ہم بول دیتے ہیں جب یہ آ جاتا ہے ہم کہتے ہیں مشدد ہے، مما مشدد ہے۔ تو اگر اس کے اوپر نہیں ہوگا اور آگے سے سمجھے حروف ہلکی میں سے کوئی لفظ آ گیا تو یہاں پہ ہو جائے گا اظہار۔ اب اظہار کیسے ہوگا؟ کہ جب بھی حروف ہلکی میں سے کوئی لفظ آ جائے گا۔ اب یہاں پہ اگر اس کے اوپر شد نہیں ہے، حروف ہلکی میں سے کوئی لفظ آ جاتا ہے تو اظہار ہوگا، لیکن اگر اس کے اوپر شد ہے تو غنہ ہوگا 100%، 100% اس کے اوپر غنہ ہوگا۔ یہ سمجھ آ گئی؟ اب ایک اس میں نے آپ کی قرآن سے جو آپ نے آج پڑھنا ہے وہ میں نے ادھر یہ ایگزامپل لکھی ہے، ملکن نقاتل۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اب یہاں پہ ہمارے پاس تنوین ہے، تنوین دیکھیں، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا تنوین کیسے کہتے ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ اب 2 زبر آئے ہوئے، ملکن نقاتل، نقاتل۔ اب یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے، غنہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ تنوین کے ساتھ، غنہ تنوین کے ساتھ ہو رہا ہے، کہ تنوین بھی ہے، تنوین بھی ہو رہی ہے اور ساتھ غنہ بھی ہو رہا ہے۔ ملکن نقاتل، ملکن نقاتل، ٹھیک ہو گیا؟ اب آگے جب یہ آئے گا قرآن میں تو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ بہرحال یہ یاد رکھیں کہ جب یہ مشدد ہوں گے، دیکھیں اب نون مشدد ہے، نون کیا ہے؟ مشدد، تو یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے، ملکن نقاتل۔ سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد کلکلہ رہ گیا تھا، ٹھیک ہے، کلکلہ بھی آ رہا ہے۔ کلکلہ آپ کے پاس ان لفظوں پر ہوتا ہے قاف، طا، با، جیم، دال۔ اگر یہ لفظ آپ سے بھول جائیں، آپ ایک لفظ یاد کر لیں، کتب جد۔ قاف دیکھیں یہ لفظ نا اس میں ہم نے سمیٹ دی ہیں، دیکھیں قاف، طا، با، اب اس میں بھی دیکھیں قاف، طا، با، اور یہ ہے جیم دال، تو ادھر بھی ہے جیم دال، کتب جد۔ اب کلکلہ کیسے ہوگا؟
میں نے آپ کو اس کی جو میرا پریویس لیکچر تھا اس میں بھی میں نے آپ کو اس کی اگزامپل دی تھی، جیسے ہے اج، 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 اج۔ اب یہ جیم آیا ہے ادھر سے اور جیم کے اوپر ہے ہمارے پاس جزم، ادھر بھی جزم ہے، یہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے۔ اب اس کو ہم نے جھٹکا دے کے پڑھنا ہے، اج، 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 کلکلا جھٹکا دے کے پڑھنا، جھٹکا دیتے ہیں ہم اس لفظ کو جو بھی کلکلا میں سے آ جاتا ہے، قاف آئے یا تو آئے، با آئے، جیم آئے یا دال آئے۔ اب یہ دیکھیں ایک ایگزامپل لکھی ہے میں نے، وقد، وقد۔ اب دال ہمارے پاس یہاں سے آیا ہے، کلکلے والے حرف میں سے آیا ہے، تو ہم اس کو پڑھیں وقد، وقد، وقد۔ اب آیا تو قاف بھی یہاں سے ہے، قاف کو ہم پر پڑھ رہے ہیں، قاف پر لفظ ہے، ہم نے قاف کو پر پڑھنا ہے، قاف، وقد۔ اب یہ قرآن میں بھی آیا ہے تو میں آپ کو مزید ڈیٹیل اس کی قرآن پاک سے سمجھا دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ قرآن سے بھی میں آپ کو اس کو بتا دیتی ہوں، لیکن دیکھ لیں ادھر سے میں آپ کو کلیئر کر دیتی ہوں کلکلا، پھر آگے چلتے ہیں۔ اب جو یہ وقد ہے، اب کلکلا جب بھی ان لفظوں پہ ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر جزم ہوتی ہے ہمیشہ۔ اب اس کے اوپر جزم ہوتی ہے تو دیکھو قاف کے اوپر جزم نہیں ہے لیکن دال کے اوپر ہے، یہ دونوں لفظ کلکلے میں سے آئے ہوئے ہیں لیکن دال کے اوپر جزم ہے، اس لیے دال پہ کلکلا کریں گے، وقد، وقد، ٹھیک ہے؟ اب اس کو قرآن سے پڑھتے ہیں، آپ کو مزید زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ چلیں اب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا۔ اب یہاں پہ میں نے اپنا سانس توڑ دیا تھا اور پھر اس کو ملا کر آگے پڑھا کیونکہ یہاں پہ میرا سانس ٹوٹ گیا تھا، اتنا ہی سانس تھا میرا، ٹھیک ہے؟ ایک جو ہے نا ایک سانس میں اتنا پڑھ سکتی تھی، تو آپ کا بھی جہاں پہ سانس ٹوٹ جائے آپ وہاں پہ توڑ کے دوبارہ سانس لے کے اور پھر وہاں سے پڑھیں آگے۔ اب اس میں دیکھیں، اب من ہے، من کے اوپر کیا ہے؟ جزم، جزم، دیکھیں جزم ہے اور اس کے بعد دال آیا ہے، تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اخفا۔ میں نے آپ کو یہ ابھی میں نے بورڈ پہ آپ کو سمجھایا ہے کہ اگر حروف ہلکی میں سے کوئی لفظ آئے گا تو اظہار ہوگا، لیکن دال حروف ہلکی میں نہیں آتا تو اس لیے یہاں پہ اخفا کریں گے، من دیارہم۔ اچھا جی، اب آگے یہ دیکھ لیں، واو، واو کے اوپر جزم ہے، ادھر بھی واو کے اوپر جزم ہے، یہاں بھی واو کے اوپر جزم ہے، تو یہ واو، الف اور یا تین لفظ ہیں، واو، الف، یا، ان کے اوپر ہم مد کرتے ہیں، یہ مدہ والے ہیں، ان کو آپ یہاں واو کے اوپر جزم ہے تو ہم کہیں گے واو مدہ، الف ہوتا تو ہم کہتے ہیں الف مدہ، یا ہوتی تو ہم کہتے ہیں یا مدہ۔ ابھی آگے یہ آ جائیں گے، میں آپ کو پھر بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ابھی یہ واو ہیں، اب یہ تین ہی لفظوں پہ ہوتا ہے، کس پہ؟ الف، واو، یا۔ جب بھی الف واو یا پہ جزم آئے گی تو ہم کیا کہیں گے؟ کیا ہے یہ؟ واو مدہ۔ الف پہ آئے گی تو کیا کہیں گے؟ الف مدہ۔ یا پہ آئے گی تو کیا کہیں گے؟ یا مدہ۔ آگے پڑھتے ہیں، ثم احیاہم۔ اب دیکھیں میم کے اوپر ہمارے پاس شد ہے، میں نے آپ کو کہا تھا میم پہ غنہ ہوتا ہے، اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر حروف ہلکی میں سے لفظ آ جائے تو غنہ اسے نہیں روک سکتا، کیونکہ غنے کے اوپر کیا ہے؟ یہاں پہ شد، پرماننٹ غنہ ہے یہ، کہ اس کو حروف ہلکی میں سے حمزہ آ گیا وہ بھی نہیں اس کو روک سکا۔ ثم
ثم احیاہم. اب دیکھیں یہ آپ کو میں نے ابھی سمجھایا تھا نا غنہ، تو اب یہاں پہ آ گیا، آپ کی جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو گئی ہوگی کہ میم اور نون پہ غنہ ہوتا ہے، یہ مشدد ہوتے ہیں تو ان پہ غنہ ہوتا ہے، اور اگر حروف ہلکی میں سے بھی اگر آگے لفظ آ جائے تو وہ بھی اسے روک نہیں سکتا، تو اس لیے ثم پہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے پاس غنہ ہو رہا ہے. آگے چلتے ہیں. ان اللہ لذو فعل علی الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون. اب اس میں دیکھیں ان میں نون کے اوپر شد آ گئی ہے، غنہ ہو رہا ہے، اور اللہ کو پر پڑھیں گے کیونکہ اللہ سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے. اللہ کو دیکھتے ہیں کہ اللہ سے پہلے لفظ کے اوپر زبر ہے، پیش ہے، تو اس کو پر پڑھیں گے. ان اللہ، اس پہ غنہ ہو رہا ہے کیونکہ نون کے اوپر شد ہے. نون کے اوپر یا میم کے اوپر شد ہوگی، یہ نون اور میم جب بھی آئیں گے تو وہاں پہ ہمارے پاس غنہ ہوگا. نون کے اوپر جب شد ہوگی تو اوپر بھی میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا کہ بے شک حروف ہلکی آ جائے اظہار نہیں ہوگا، غنہ ہوگا. وہاں پہ شد جب آ جاتی ہے تو وہاں پہ غنہ ہوتا ہے، ادھر پہ غنہ کو ہم نہیں روک سکتے. اب یہاں پہ دیکھیں فعلن، لام دو زیر لن. اب یہ کیا ہے، تنوین. تنوین کسے کہتے ہیں، دو زبر دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں. اب تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے ہمارے پاس عین آیا ہے، اس لیے اس پہ اظہار کریں گے. فعلن علی الناس ولکن. اب ولکن پہ نون ہے اور نون کے اوپر شد ہے تو اس لیے ادھر غنہ کریں گے. نون اور میم پہ غنہ ہوتا ہے، غنہ کرتے ہیں ولیکن، اور اس کے اوپر شد آ گئی اس لیے یہاں پہ غنہ ہوگا. اب ناسی میں دیکھیں نون کے اوپر شد ہے. اکثر الناسی، یشکرون میں واو کے اوپر جازم ہے تو یہ واو مدہ ہے، میں نے آپ کو یہاں پہ بھی اوپر بتایا تھا، ٹھیک ہے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اب دیکھیں غین دو پیش غن اور آگے غین ہے، اس کے بعد علیم میں عین میں تنوین ہو رہی ہے لیکن آگے حروف ہلکی میں سے عین آ گیا تو کیا کریں گے، اظہار. اب دیکھیں ادھر غنہ ہو رہا تھا، تنوین پہ غنہ ہوتا ہے، اخفا ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ غنہ تو صرف نون اور میم پہ ہوتا ہے نا جب وہ مشدد ہوتے ہیں. تو اب یہاں پہ اخفا ہو رہا تھا سمیع علیم، لیکن دیکھیں آگے حروف ہلکی میں سے غین آ گیا تو اس لیے سمیع علیم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. اب دیکھو قاف پہ، قاف کلکلہ کے حرف میں سے ہے تو قاف پہ ہمارے پاس کلکلہ ہو رہا ہے. یقرض، یہ جو لفظ میں نے آپ کو بتائے تھے ابھی، قاف صاد با جیم دال قطب جد کہتے ہیں اسے، اس کا مجموعہ ہے کلکلے کا، ٹھیک ہے. واللہ یقبض ویبسط. اب یہ بہت سارے لوگ یہ لفظ غلط پڑھتے ہیں، ویبسط سواد ہے لیکن اوپر سین آ گیا ہے تو سین پڑھیں گے، سواد نہیں پڑھیں گے. وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ مُبْعَثْ. با پہ کلکلہ ہو رہا ہے، قاف تو با،
کیا ہے؟ با، قلقلے والے حرف میں با بھی ہے۔ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا اخفا ہو رہا ہے آگے دیکھیں، نون ساکن کے بعد دال ہے، حروف ہلکی میں سے کوئی لفظ نہیں ہے، اس سے یہاں پہ اخفا کریں۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں با کے اوپر ہمارے پاس جزم ہے، یہاں پہ قلقلہ ہو رہا ہے، اور یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اب یہ میں نے آپ کو بورڈ پہ یہ والا لفظ سمجھایا تھا کہ کن نقاتل، اب نون کے اوپر جزم ہے تو یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے۔ مَلِكًا نُقَاتِل، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے یہ پڑھتے ہیں۔ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا۔ اب یہاں پہ بھی دال پہ قلقلہ ہو رہا ہے اور یہاں پہ بھی جیم پہ قلقلہ ہو رہا ہے۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا منہم نون پہ جزم ہے اور آگے ہا ہے حروف ہلکی میں سے، اس لیے یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ۔ اب یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے، تمی، ٹھیک ہے، تم من المال، میم پہ شد ہے، میم مشدد ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطة فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ واسع عین پہ تنوین ہے اور اس کے بعد حروف ہلکی میں سے عین آیا ہے، تو اس لیے یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے، حروف ہلکی میں سے عین آیا ہے۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔
فلما فصلت طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اعترف غرفة تم بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم اب جو یہ کم ہے کم، اب یہ والا جو کاف ہے یہ میم کے ساتھ مل کے پڑے گا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اب قاف قلقلہ والا حرف ہے، قاف تھومبا جیم دال، ٹھیک ہے، یہ لفظ ہے نا قلقلے والے، تو قاف کے اوپر جزم ہے، یہاں پہ قلقلہ ہو رہا ہے، اور وانصرنا، اب یہاں پہ ہمارے پاس اخفا ہو رہا ہے۔ اب اخفا میں نے آپ کو سمجھایا تھا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کن جون سے لفظ آ جائے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہ لفظ نہ آئے تو کیا ہوتا ہے کہ اگر حروف ہل کی والے آ جائے تو اظہار ہوگا، لیکن حروف ہل کی والے نہ آئے تو اخفا ہوگا۔ اب دیکھیں حروف ہل کی میں سے سواد تو نہیں ہے نا، تو ادھر اخفا ہو رہا ہے، حروف ہل کی والے لفظ حمزہ ہا عین ہا یہ ہے نا، تو دیکھیں سواد تو ان میں نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پہ اخفا ہی ہو رہا ہے۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ داود جالوت وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ والحکمت وعلمه مما یشاء۔ اب تو وہاں پہ وقف کرنا ہے، یہاں پہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَغْيَهُمْ بِبَغْيٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذو فعل علی العالمین۔ یہ دیکھیں یا کے اوپر جزم ہے، یہاں پہ یا مدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر یا آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی یا مدہ ہے، یا آ گیا، دیکھیں یا کے اوپر جزم ہے، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یا مدہ، اور دیکھیں یہ تنوین ہے، دو زیر، اس کو ہم تنوین کہتے ہیں، لیکن تنوین کے ساتھ یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے کیونکہ حروف ہلکی میں سے عین آیا ہوا آگے۔ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اب یہاں پہ بھی مرسلین میں بھی یا مد آ گیا۔ اب یہ ہمارا دوسرا پارہ ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ آج ہمارا مکمل ہو گیا دوسرا پارہ۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سارے قاعدوں کی سمجھ آئی ہوگی جو میں نے آپ کو سمجھائے ہیں۔ آپ لوگ پریکٹس کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت اچھی سمجھ آ جائے گی۔ میں نے آپ لوگوں کو
لیکچر شروع کروانے سے پہلے ہی میں نے آپ لوگوں کو سارے اس میں جو بھی قواعد آ رہے تھے وہ میں نے آپ کو سارے سمجھا دیے تھے. جو آ رہے تھے نا قواعد میں نے وہ سارے سمجھا دیے تھے. جو میں نے سمجھائے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے قرآن میں. ٹھیک ہے. کل آیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیا تھا. تنوین آئی ہے وہ بھی میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیا تھا. ہونا ہے وہ بھی میں نے سمجھایا تھا. اخفا ہے وہ بھی سمجھایا تھا. اور بھی اس میں قواعد ہیں لیکن میں نے آپ کو یہ جو سمجھائے ہیں آپ لوگ ان کو سمجھ لیں. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھا دی اور مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اسی طرح میرا روز آپ لوگوں کو لیکچر ڈیلیور کروں گی. روز میں یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا کروں گی تو آپ لوگ انشاءاللہ دیکھ لیا کریں. اور مزید اور بھی اگر آپ لوگوں کو کچھ نئی معلومات چاہیے کسی بھی تجوید کے کوئی قاعدے کے بارے میں تو وہ بھی میں آپ کو دوں گی. آپ لوگ روز سنا کریں اور یہ آگے شیئر بھی کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے. اور پلیز سبسکرائب کر دیا کریں اور لائک ضرور کیا کریں. کمنٹ میں بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی. اور بیل آئیکن ضرور جو گھنٹی کا بٹن ہوتا ہے نا سبسکرائب کے ساتھ اس کو پریس کر دیا کریں اور آل پہ کیا کریں تاکہ آپ کو ساری ویڈیوز اسی وقت آپ لوگوں کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے گا. اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہوگا تو آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی. آپ کو سرچ بھی نہیں کرنا پڑے گا. تو یہ ہمارے لیکچر کا اینڈ ہو گیا ہے یہاں پہ. تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.